الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں کعبہ کے سامنے ہوں، یہ سارا ویو میرے سامنے ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ میں اور کعبہ کی تاریخ سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ آج پیارے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو حالات واقعات پیش آئے ان پر میں گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری سیر کو قبول فرمائے۔ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے فرزند ارجمند عبد المطلب کے پوتے ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 22 اپریل 571 مطابق 12 ربیع الاول سن عام الفیل روز دوشنبہ سوموار بعد از صبح صادق از طلوع آفتاب تولد ہوئے۔ یہ موسم بہار کا تھا جب آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ عربی زبان میں ربیع بہار کو کہتے ہیں، اور جب بہار آتی ہے تو غنچے چھٹکتے ہیں، پھول کھل اٹھتے ہیں، کلیاں مسکراتی ہیں، سبزہ زار مہک اٹھتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں۔ بہار کی آمد سے دل و دماغ معطر ہو جاتے ہیں، ہر طرف کیف و مستی کا عالم ہوتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کی ویران وادی میں بہار آئی تھی، جس نے صرف ذہنوں کو ہی نہیں بلکہ روحوں کو بھی معطر کر دیا تھا۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں سدا بہار پھول کھلا تھا، جس کی مہک سے ساری دنیا معطر ہو گئی تھی، ساری کائنات معطر ہو گئی تھی، ساری ہول یونیورس معطر ہو گئی تھی۔ دلوں کے خلوت کدے روشن ہو گئے تھے۔ کچلی اور پسی ہوئی انسانیت کو شادمانی نصیب ہوئی، نسل آدم کا وقار بلند ہوا، شرف انسانی کو معراج نصیب ہوئی، عظمت انسانی کو سربلندی نصیب ہوئی۔ یہ آنے والی بہار اور اس میں کھلنے والا پھول حسن ازل کی ابدی نشانی، ہلال عید شادمانی، سرور کائنات، فخر موجودات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے کیا محسوس کیا؟ آئیے ان کی زبانی سنیں۔ جب آپ کی ولادت مبارکہ کا وقت آیا، اس وقت میں گھر میں تنہا تھی۔ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ اچانک میں نے ایک زوردار آواز سنی جس سے میں ڈر گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ انتہائی سفید رنگ کا پرندہ میرے قریب آیا۔ اس نے اپنا پر میرے سینے پر ملا، اس سے میرا ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ شربت سے بھرا میرے قریب پڑا ہے، میں نے اسے پی لیا، اس سے مجھے سکون مل گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس دراز قد خوبصورت عورتیں آئیں۔ ان عورتوں کا قد عبد مناف کے قبیلے کی عورتوں جیسا لمبا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو میری حالت کا کیسے علم ہوا۔ ان عورتوں میں سے ایک نے کہا میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں، دوسری نے کہا کہ میں مریم بنت عمران ہوں اور یہ عورتیں جنت کی حوریں ہیں۔ اب مجھے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور گرجدار آواز سنائی دی اور میں نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک سفید ریشمی چادر پھیلا دی گئی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک جماعت کی شکل میں زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے سفید آفتابیں ہیں۔ مجھے کستوری سے زیادہ اچھی خوشبو آنے لگی۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کی ایک ڈھار میرے سامنے آ گئی ہے۔ ان پرندوں کے پر یاقوت اور چونچیں سبز زمرد سے بنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور مجھے مشرق و مغرب کے افق نظر آنے لگے۔ مجھے 3 عالم نظر آئے جو لہرا رہے تھے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، جبکہ ایک علم مجھے خانہ کعبہ کے اوپر لہراتا نظر آیا۔ اسی حالت میں جبکہ میں نے مشاہدہ کیا، مجھے درد ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر باقی چیز بیان ہوگی۔ فی امان اللہ۔